السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد گل اور آپ میرا پلیٹ فارم امجد گل دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس وقت لندن پہنچے ہیں۔ یہ پلان کیا ہے، سٹوری کیا ہے کہ کیوں نواز شریف صاحب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جس طرح آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے پنجاب میں، لیکن نواز شریف صاحب اس وقت لندن پہنچے ہیں۔ کیوں پہنچے ہیں، ڈیٹیل انسائٹ کیا ہے، یہ آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری صاحب، آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ اس کا ایک کیس چل رہا ہے کہ اس کی ڈگری جعلی ہے۔ یہ سسٹم کے ساتھ کہاں سے اس کا مسئلہ شروع ہوا، کہاں سے اس سسٹم کو لگا کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے، یہ بھی تمام ڈیٹیل آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے کہ کیوں تکلیف ہے اس وقت جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 عمران خان صاحب پہ ایک کیس بنایا گیا تھا، جیسے اس سے پہلے توشہ خانہ کا ایک کیس تھا جو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا تھا، اور پھر عمران خان صاحب پہ ایک توشہ خانہ 2 کیس بھی بنا دیا گیا۔ ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں سائفر 2 بھی آ جائے یا پھر عدت 2 بھی آ جائے، لیکن اس وقت جو کاروائی ہونی ہے توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے، اس میں کل ایک گواہ نے کیا کہا ہے جج کے سامنے، وہ بھی تمام انسائٹ رپورٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن پہلی جو بڑی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت پورے ملک کو سیلاب میں ڈبو کر، یا پھر پورے پنجاب کو سیلاب میں ڈبو کر اس وقت وہ لندن پہنچے ہیں۔ یہ سٹوری کیا ہے، نواز شریف صاحب آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ اس کو لندن سے بلایا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے، لیکن پھر یہاں پہ بلا کے اس سے کبوتر اڑا کے اس کو پھر سائیڈ لائن پہ کر دیا گیا۔ انتہائی زیادتی بھی تھی، اور نواز شریف صاحب بار بار یہ چیزیں بتاتے بھی رہتے تھے کہ یہ زیادتی میرے ساتھ کیوں کی ہے، اگر آپ لوگوں نے مجھے وزیر اعظم نہیں بنانا تھا تو مجھے لندن سے کیوں بلایا۔ لیکن اس وقت چونکہ اس سسٹم کو عمران خان صاحب کے خلاف ایک بیانیہ بنانا تھا، اور اس کو لگ رہا تھا کہ شاید پاکستانی قوم نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں گی، کیونکہ وہ تو بہت بڑا مار کا حق فتح کر کے آ رہے تھے لندن سے، لیکن پھر پوری پاکستانی قوم نے جس طرح اس کو ریجیکٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب بیچارے کے پاس نہ اپنے بولنے کی اجازت تھی، نہ وہ اپنے کہنے کے لیے کوئی ورڈ بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں ادا کر سکتے تھے، اور پھر اس کو ملاقات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ اتنی تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر کسی کے ساتھ ملاقات کرتے تھے تو نواز شریف صاحب کے لیے یہ پابندی تھی کہ اس میں شہباز شریف صاحب یا وہ اس کی بیٹی لازمی بیٹھی گی، تب وہ ملاقات ہوگی۔ تب جا کے نواز شریف صاحب بار بار یہ چیزیں کہتے تھے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا تھا، ہمیں حکومت کیوں دی گئی جب آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنا تھا۔ اور پھر کہاں تھی یہ چیزیں، اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اسی چیز پہ بنا ہوا ہے کہ چونکہ آپ لوگ کو معلوم ہے فیلڈ مارشل صاحب آگے آنے والے 2 مہینے بعد ریٹائر ہونے والے تھے، اور پھر یہ چیزیں اب ٹیبل پہ آ گئی کہ جی آگے کیا کرنا ہے، ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور پھر یہاں پہ پھر نواز شریف صاحب کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی اہمیت بڑھ گئی۔ لیکن نواز شریف صاحب نے اب سے کچھ دن پہلے ایک پلان، آپ لوگ کو پتہ ہے چیزیں کافی حد تک ڈسکس ہو چکی ہے میڈیا پہ کہ کس طرح مری میں ایک میٹنگ ہو گئی، پلان ہو گیا، اور پھر وہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوئی۔ لیکن نواز شریف صاحب نے اس کے بعد کیا کہ مری سے جیسے وہ نکلے اور وہ میٹنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد اس نے اپنا پھر سے ایک روڈ میپ بنانا شروع کر دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، ٹیسٹ میں سے اس کی شروع ہو گئے، اور پھر اس نے بتایا کہ جی اس کی تو یہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں، یہ ٹیسٹ رپورٹ بھی اس کی صحیح نہیں آئی، کیونکہ نواز شریف صاحب کو لندن جانا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ یہاں پہ اگر اپنی مرضی کی ملاقات نہیں کر سکتے تو وہ نواز شریف صاحب کس طرح کے نظام کے خلاف یا سسٹم کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے یا کوئی پلان کریں گے۔ تب جا کے پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میرے ٹیسٹ میں یہاں پہ صحیح نہیں ہو رہے، مجھے جانا چاہیے لندن میں دوبارہ سے مجھے اپنے علاج کے لیے، اور پھر وہ اس وقت کہا گیا ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اس وقت پورا ملک ڈوب چکا ہے، اور آپ پنجاب کے اگر حالات دیکھیں گے یقین کریں کہ وہاں پہ قیامت آئی ہوئی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ چونکہ اچھے نہیں آئے تو اس وجہ سے وہ اس وقت لندن میں ہے، اور ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ لندن میں وہ ابھی دوبارہ سے وہی جو اس کی عادت ہے، لندن میں وہی پلانز ہوں گے، وہی جو منصوبے بنائے جائیں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نون لیگ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں رہ بچا، ظاہر سی بات جب آپ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ ہر وقت اسی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ میں نے آگے کرنا کیا ہے۔ لیکن اب چونکہ نواز شریف صاحب باہر جا چکے ہیں تو وہاں پہ وہ ساری اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو شروع کریں گے، اور پھر دوبارہ سے وہی منصوبے وہی چیزیں ہوں گی کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے، کیونکہ اس وقت نہ نون لیگ کو پتہ ہے نہ اس وقت اداروں کو پتہ ہے کہ ہم نے آپس میں آگے کتنا چلنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نہ نون لیگ کے پاس کچھ ہے نہ وہاں پہ بھی کچھ ہے، تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب اس وقت تمام چیزیں پورے ملک کو چھوڑ کے اس وقت لندن میں بیٹھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری صاحب ایک کیس ہے اس کا کہ اس کی ڈگری جعلی ہے۔ یہ کیس کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے اس سسٹم کو لگا کہ طارق جہانگیری صاحب کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بعض ججز جو اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو اپنی کرسی آئین اور حلف کی پاسداری کرتے ہیں، کس طرح اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا یہ وہ جج بھی ہے جس نے وہ ایک لیٹر لکھا تھا کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، 5 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی۔ لیکن اگر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے جج تو اس سے پہلے وکیل بھی تھے، اس وقت اس کی ڈگری ٹھیک تھی، بالکل کڑاکے دار تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کی ڈگری میں۔ اس کے بعد وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے، اس وقت بھی اس کی ڈگری ٹھیک تھی، بالکل کڑاکے دار، جیسے آپ بینک سے نوٹ نکالتے ہیں نا اس کی ڈگری بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے بعد ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے تھے، اس وقت بھی اس کی ڈگری ٹھیک تھی، بالکل کڑاکے دار تھی۔ اس کے بعد وہ ایڈوکیٹ جنرل بھی بن چکے ہیں، اور وہ آپ نے وہاں پہ بھی اپنی ذمہ داریاں اس نے نبھائی ہے، لیکن اس وقت بھی اس کی ڈگری
ٹھیک تھی, کڑاکے دار تھی. اچھا ڈگری میں مسئلہ کہاں سے آیا, یہ جعلی ہونا کیسے شروع ہو گیا پاکستان میں؟ آپ لوگوں کو پھر پتہ ہے کہ اصلی ڈگری پھر جعلی بھی بن جاتی ہے اور جعلی اصلی بھی بن جاتا ہے. پھر اسلام آباد جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 3 حلقوں کا کیس لگا اسی عدالت میں, اور پھر اس نے کہا کہ میں تو یہ فیصلہ دوں گا, کیونکہ پورے پاکستان کو پتہ تھا. اور پھر یہاں پہ جو لوکل رپورٹر سے اسلام آباد میں جس طرح 3 حلقوں میں داندلی کی گئی ہے, جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا گیا, وہ پورے پاکستان میں آپ لوگوں کو اس کی مثال نہیں ملے گی. اور پھر وہ کیس جب لگا تو طارق جہانگیری صاحب کو یہ بتایا گیا کہ چونکہ آپ اس وقت نظام کے ساتھ, آپ اس سسٹم کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو تو آپ سائڈ پہ ہو جائے, یا تو آپ فیصلہ ہماری مرضی کے کرو, نہیں کرنا ہے تو پھر آپ سائڈ پہ ہو جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے بعض پھر ججز ہوتے ہیں جس میں لوگوں نے اپنی حلق کی پاسداری کرنی ہوتی ہے. اس نے کہا میں نے تو وہی فیصلہ کرنا ہے جو میرے سامنے چیزیں آئیں گی, اور پھر اس کے بعد اس کے خلاف کروائیاں شروع ہو گئی. اور پھر کہا گیا کہ جی وہ ڈگری جو اتنے سالوں تک چلتی رہی اور جو اپنے اتنی ذمہ داری ہے اس نے نبھائی, وہ جعلی ہونے شروع ہو گئی اور کارروائی شروع ہو گئی. اور آج اس وقت افسوسناک ہے, ظاہر سی بات ہے تمام ججز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک کر کے کیسے آپ لوگ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان ججز کو جو اس وقت سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں, جو حق پہ کھڑے ہیں, جو اس وقت آئین و قانون کے لیے باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر میں جیسے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی یہ اسٹوری یہاں ہے کہ یہ وہ کڑاکے دار ڈگری جو بالکل ٹھیک چلتی آ رہی ہے اتنے سالوں سے اور اتنے عہدوں پہ اس نے کام کیا تھا, وہ تب جا کے جب آپ نے سسٹم سے ٹکر لی تب وہ ڈگری جاری بھی ہو گئی. تو شاہانہ 2 کیس عمران خان صاحب پہ بنایا گیا, اور آپ یقین کریں کل ایک گواہ بلایا گیا تھا, وہ جی مکر گیا جج کے سامنے. اس نے کہا کہ مجھے تو کیوں, عمران خان صاحب نے کوئی نہیں کہا کہ آپ مجھ سے جو ہے نا یہ چیزوں کے ریٹ کم لگوائے, کیونکہ اس گواہ کا جو مین وہاں پہ اس کو بلایا گیا تھا کہ آپ یہ گواہی دے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ ان چیزوں کے ریٹ آپ کم لگائے. اچھا پھر سونے پہ سہاگا جو ایک رپورٹ کل جاری کی گئی ہے کہ تو شاہانہ میں آصف علی زرداری صاحب اس نے جی لیڈی سوٹ جو ہے وہ تو شاہانہ میں جمع کر دیا. اتنے بڑے بڑے بلنڈر کرا کے, اتنے بڑے بڑے گپلے مار کے, اتنے بڑی بڑی گاڑیاں لے کے, اب کیا لیڈی سوٹ تھا وہ بھی جمع کروایا, ایک جائے نماز تھا وہ بھی جمع کروایا گیا. آپ وہ بھی نہ جمع کرتے, آپ اپنے گھر لے کے جاتے. اتنے بڑے بڑے گاڑیاں آپ لے کے گئے ہو, پورے تو شاہانہ کو آپ لوگوں نے کہا لیا ہے, اب جا کے آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ لیڈی سوٹ بھی جمع ہو گئے, وہ جائے نماز بھی جمع ہو گئے. لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان ہے, پاکستان میں آپ کو اس طرح کی چیزیں وافر مقدار میں ملیں گے. لیکن اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل جس طرح ایک گواہ بالکل مکر گئے ہیں عمران خان صاحب کے کیس میں جج کے سامنے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیس بھی اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلنا. لیکن ظاہر سی بات ہے اپنی مرضی کی ان کو فیصلہ بھی چاہیے, اپنی مرضی کی سزا بھی عمران خان صاحب کو دلانی ہے, اور پھر سزا دیں گے بھی تو آگے کیا ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں آپ نہیں دیں گے تو آگے آپ ادھر 2 بھی بنا دیں, آپ سائفر 2 بھی بنائیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, والسلام.